یہ بزرگ ہے مولوی صاحب نے لکھا ہے دل بدت صحابت کہتے اکبرس دل بدت صحابت کہتے اکبرس از ہزارہ کعبہ دل دل یک دل بدرس وہ کہتے ہیں کہ دل کو زندہ کرو، دل کو روشن کرو، دل کو منور کرو. دل کو زندہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس دل میں اللہ آئے گا. وہ دل جو ہے منور ہو جائے. وہ کہتے ہیں مرحوم صاحب سناتے ہیں دل بدل صحابت کہتے ہیں اپنس دل کو اپنے قابو میں کرو، اپنے ہاتھ میں لاؤ. دل بدل صحابت کہتے اپنس یہ بڑا حد ہے. از اللہ کعبہ یک دل بدرس اللہ کعبوں سے بدر ہے دل کو زندہ کرنا. اگر وجہ بتاتے ہیں مرحوم صاحب اسی وجہ بتاتے ہیں دل بدل صحابت کہتے ہیں اپنس از اللہ کعبہ یک دل از اللہ کعبوں سے بدر ہے وہ دل جو روشنی میں منور ہے جو جس میں اللہ رہتا ہے. آگے وجہ بیان کرتے ہیں دل بدل صحابت کہتے ہیں اپنس از اللہ کعبہ یک دل بدر. آگے بیان کرتے ہیں دل بدل صحابت کہتے ہیں اپنس از اللہ کعبہ یک دل بدر. کعبہ فرماتے ہیں کعبہ تعمیر خلیل حضرت. یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے کی. کعبہ تعمیر خلیل حضرت دل گزر گاہ جلیل اکبرس. اور دل جو ہے یہ اللہ کی گزرگاہ ہے. یہ دل ہے یہ اللہ کی گزرگاہ ہے. حضرت بھائی سوامی فرماتے ہیں مجھے ان بزرگوں نے فرمایا جب میں آنے لگا تھا تو مجھے فرمانے انہوں نے دیکھا اس سے یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے آج کے پیسے ان بزرگوں نے لے لیے. تو پتہ کیا کرتے فرمانے لگے ایک دفعہ اللہ نے خانہ کعبہ کہا یہ میرا گھر ہے. ایک دفعہ اللہ نے خانہ کعبہ کو فرمایا یہ میرا گھر ہے. 307 دفعہ یا 40 دفعہ یہ ایک دن میں اللہ نے میرے دل کو محبت کا فرماتے ہیں یہ جو وقت یہ دل ہے نا یہ میرا گھر ہے. 307 دفعہ یا 340 دفعہ یہ وہ ان بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ مجھے کہتا ہے روز اے بزرگو یہ جو تمہارا گھر ہے نا یہ جو دل ہے یہ میرا مسکن ہے میرے رہنے کی جگہ ہے. یہ 307 دفعہ اللہ محبت کر کہتا ہے یہ جو تمہارا دل ہے نا یہ میرا گھر ہے. خانہ کعبہ کے لیے ایک دفعہ بننا ہے یہ میرا گھر ہے لیکن میرے دل کو اللہ تعالیٰ ہمارے روزانہ فرماتے. تو اگر بازین پرسانی فرماتے ہیں جب میں پیسے دے کر آ گیا نا آج کے لیے نہیں گیا. ایسے لوگ بھی تو اللہ والی ہوئے نا ایسی اتنی کامل یعنی یقین رکھنے والے وہ اگر بازین پرسانی فرماتے ہیں میں نے بے شمار حج کیے اپنی زندگی میں لیکن جو آج میں مجھ کو ان بزرگوں نے پیسے لیے اور فرمایا میں آگے پیچھے طواف کرو میں طواف کیا اتنا فائدہ بھی کسی ایک حج سے مجھے نہیں ہوا. یہ وہ حضرت بھائی سوامی کا تھے. وہ میں بات کر رہا تھا کہ ادب بڑی چیز ہے. ادب علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے اگر پیدا کرنا ہے محبت کے کرینہ میں اگر پیدا کرنا ہے محبت کے کرینہ میں جو عشق کرنا پیار ہے محبت ہے یہ ادب اس کا جو ہے پیدا کرنا ہے پہلی شرط ہے. جب آپ بزرگوں کا ادب کریں گے احترام کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی مزاحمت کریں گے
यहाँ पर मैं जनाब ओसपा के को नकल करता हूँ। नाम शमशाह बगदाद का अच्छा भी ग्रामी है। नाम शमशाह बगदाद का अच्छा भी ग्रामी है। सरकार ने सुनाया मरीज के जनाब ओसपा ने सुनाया, नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, कि मुल्ला मोहम्मद ने नहीं कहा है, कि फिलासफर ने नहीं कहा है, कुछ जारी आदम ने नहीं कहा है। ये जनाब ओसमान अशाद फरमाया, सरकार का इरशाद ग्रामी है। आप ओसमान फरमाते हैं मरीज के लिए इतना काफी है कि वो अल्लाह वालों के पास बैठे। मरीज के लिए इतना काफी है कि वो अल्लाह वालों के पास बैठे। यहाँ मैं कुरान की आयत पेश करता हूँ अपनी दलील के तौर पर। अल्लाह फरमाते हैं कूनुमा सादिकीन, जो सच्चे लोग हैं उनके साथ हो। कूनू मैंने हो जाओ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कूनू हो जाओ माँ मैंने साथ सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ। अल्लाह फरमाते हैं जो सच्चे लोग हैं, जो अल्लाह वाले लोग हैं, उनके साथ हो जाओ। फिर अल्लाह ने कुरान ने फरमाया, अल्लाह फरमाया इन्ना रहमतुल्लाह करीमुल मुहसिनीन, इन्ना रहमतुल्लाह करीबुन मिनल मुहसिनीन, जो एहसान करने वाले अल्लाह वाले लोग हैं, नेकियां करने वाले लोग हैं, मुहसिन के साथ से के साथ नेकियां करने वाले अल्लाह की रहमत उनके करीब है। फिर उन्होंने कुरान ने सुनाया, अल्लाह सुनाया इत्तबा सबीला मन अनाबा इलैया, जो मेरे रस्ते की तरफ राग़िब है। अल्लाह फरमाते हैं इत्तबा करो, पैरवी करो, तकलीद करो। किसकी तकलीद करो? इत्तबा सबीला मन अनाबा इलैया, जो मेरे रस्ते की तरफ राग़िब है, उनके रस्ते की इत्तबा करो। अल्लाह वाले लोगों की इत्तबा करो, जिस रास्ते पर अल्लाह वाले चाह रहे उनकी इत्तबा करो, उनकी इताअत में, उनकी तकरीर में आप चलेंगे तो फिर अल्लाह खुश हो जाएगा, तुम्हारे मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। अब हम आपको थोड़ी सी चुस्की लगवाते हैं। बगदाद शरीफ में कोई अंदाज़न 300 मौलवी। यहाँ मैं मोहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु का भी वाक़या आपको बयान करूँ। ये मोहिउद्दीन इब्न अरबी ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं और इन्होंने किताब लिखी है तौहीद के मतलब। तौहीद के मतलब और मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने किताब लिखी है, बहुत बड़े आमद फाजिल हुए। कुछ 300 के लगभग जारी मौलवी। एक होता है बातनी फकीर, बातनी आलम, उन्माए रब्बानी, साहिब नज़र, साहिब बसीरत, रोशन ज़मीर, अल्लाह वाले। उन्मा की भी किस्में हैं। एक तारीख आदम, उसमें मौलवी भी आ जाते हैं, तारीख आदम भी आ जाते हैं, तारीख नमाज़ें पढ़ाने वाली भी आ जाते हैं। अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की है। अल्लाह ने हर चीज़ किसी मकसद के लिए पैदा की है और हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बंदा पैदा किया है, अल्लाह वाला पैदा किए। हर अच्छे काम के लिए अल्लाह ने नेक बंदे पैदा किए और नेक बंदों के लिए अच्छे काम पैदा किए जो उन कामों को करते हैं। जिसका कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और के तो निगाह बाजे। जब जिसका काम है वही करेगा तो ठीक होगा। मतलब मैं हकीम हूँ, इकबल का काम कर दूँ, मैं इकबल का काम छोड़कर जाकर गड्डी पर बैठ जाऊँ, ट्रक पर बैठ जाऊँ, बस पर बैठ जाऊँ तो कुछ चलाऊँगा, नजरिया ये नहीं करूँगा जो ट्रक या वो फंस या कट्ठे से नीचे गिरे। अगर मैं अपना काम दुरुस्त करूँगा, हिकमत का काम करूँगा, डॉक्टर अपना काम करे। आजकल ये रिवाज भी है, हकीम डॉक्टरों की मुखालफत करते हैं, डॉक्टर की मन को मुखालफत करते। हकीम कहते हैं डॉक्टर से ये ठीक काम नहीं करते,
وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں حکیموں کو حکمت کرنے ہی نہ دو۔ اب یہاں پر میں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں، جو حکیم ہے قرآن میں آیا من جو تو حکمت دیا خیر کثیرہ، وہ مجھے یاد کرائی وہ بزرگانی کا مولوی کا قرآن میں آیا من جو تو حکمت دیا خیر کثیرہ، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ مولانا نور صاحب نے اس آیت کو اس طرح بیان کیا ہے، گفت حکمت کا خدا خیر کثیر، اللہ نے حکمت کو خیر کثیر کہا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ خالی دنیا بیچنی حکمت نہیں ہے، حکمت دانائی کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، حق کی بات ہے، اللہ کے رستے کی بات ہے، علم کی بات ہے، علماء کی بات ہے، فقر کی بات ہے، درویشی کی بات ہے، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ صرف یہ حکمت ان سے سیکھی جائے جو حکیم ہیں، جو بزرگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے طبابت کرنا، ایک ہوتا ہے طبیب جو کہ ایک دوائیاں بیچتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، اس کو طبیب کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکیم، اس میں حکیم ایک وسیع لفظ ہے جس میں حکمت جاننے والے، ہدایت جاننے والے، صحیح رستے کو جاننے والے، صحیح عقیدے کو جاننے والے، بزرگوں کو جاننے والے، ان کی تقریر کرنے والے، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے۔ کچھ لوگ یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے، ولی کیا ہے، بزرگ کیا ہے، پیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، یہ سب دس بازی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کا انکار کرتے۔ یہ بات بھی کرتا ہے، اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، ابھی میں آنے لگا وہ راشد کو 300 مولوی سے انہوں نے کہا چلو آج جناب غوث پاک کا امتحان دیتے ہیں۔ کچھ 300 مولوی تھے ظاہری مولوی، ایک ہوتا ہے باطنی عالم، ایک ہوتا ہے علماء ظاہر، ایک ہوتا ہے علماء باطن، ایک ہوتا ہے علماء ربانی، ایک ہوتا ہے علماء صاحب نظر، ایک ہوتا ہے صاحب بصیرت، اللہ والے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، نبی ولی پیر پیغمبر بزرگ، یہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ وہ بات میں کرنے لگا ہوں، وہ 300 مولوی اندازن کچھے ہوئے، انہوں نے شکیل نہیں، یہاں پر علامہ صاحب نے نہیں فرمایا ہے، ستیزہ کال رہا ہے اگر سے تعین روز چراغ مصطفی سے چراغ بودا بھی، ستیزہ کال رہا ہے اگر سے تعین روز شروع سے لے کر اس وقت تک جو اچھے علم والے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے عالم بعمل، ان کے ساتھ جھگڑا کرنے والے لوگ جو ہے ہر دور میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون آ گیا، شداد آ گیا، نمرود آ گیا، آمان آ گیا، وہ قارون آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے ہیں، ان کے چاچا تھا وہ بت پرست تھا، بت گھر تھا، بت بنانے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے جو ہیں وہ جو ہے ان کا منکر ہوا ہے، کافر ہوا ہے، انکار کر گیا، آخری دم تک نہیں منا، ڈوب گیا پانی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہوئے ہیں، نبی پاک کے صحابی ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کا بیٹا جو ہے وہ یزید ہوا ہے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر اس نے جو ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرا دیا ہے۔ اب وہ حکومت تو جاتی رہی، لیکن جو اس نے کام کیا اس نے اپنے آخرت کو برباد کر دی۔ وہ خالی خود برباد نہیں ہوا، کروڑوں انسان ہیں جو یزید کے ماننے والے،
جو یزید کے رستے پر چلتے اور پھر وہ یزید کی تعریف کرتے ہیں. کچھ لوگ اس وقت جیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو یزید ہے وہ حق پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے. کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے ہیں جو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں اور یزید کے حق میں بولتے ہیں. چلو بہرحال نصیب اپنا اپنا کرتے ہیں، اپنا اپنا. اچھے لوگوں کو ماننے والے ہوتے ہیں. نبی پاک کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوئے نبی پاک کی مخالفت کی، صحابہ کرام کی مخالفت کی. اب غوث پاک کے زمانے میں بھی ایسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہوئے ہیں جو حضرت جناب غوث پاک کی مخالفت کی، صحابہ کرام کی مخالفت کی، تابعین کی مخالفت کی، تابعین کی مخالفت کی، اللہ کے دوستوں کی مخالفت کی، اللہ کے ولی کی مخالفت کی. تو یہ تقدیر الہی ہے. جہاں انسان غلط کام کرے گا اس کا انجام وہ خود دیکھے گا، پوچھے گا. اچھا میں ابھی آنے لگا ہوں جناب غوث پاک کے دربار عالیہ میں، حضور عالیہ میں کوئی بات 300 کے لگ بھگ مولوی اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہم جا کر جناب غوث پاک سے ایسے سوال کریں گے جس کا جواب جناب غوث پاک نہیں دے سکیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ 250-300 مولوی تھا نا یہ کہ ہم جناب غوث پاک سے انہیں مقابلہ کریں گے. وہ سوال کریں گے جن کا جواب جناب غوث پاک نہ دے سکے. جب گئے نا جناب غوث پاک حضور عالیہ میں، یا میں ایک اور آپ کو چسکی بھی لگاؤں گا کہ بادشاہ وقت سرکار شمشیر بغداد کے حضور علیہ میں، لیکن میں وہ بات جانتا ہوں. وہ مولوی تھے نا 250 مولوی اندازن. وہ جب جا کر اندر بیٹھے نا سرکار غوث اعظم سرکار کے خانہ مبارک پر بیٹھے نا، غوث پاک اندر سے باہر تشریف لائے. سرکار غوث پاک نے ایک نگاہ کرم فرمائی. اب غوث پاک باہر تشریف لائے، اپنے خانہ مبارک سے باہر تشریف لائے. وہ مولوی بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم سارا یہ مولویوں کا جمگٹھا ہے جی، یہ ہم ایسے سوال کریں گے، ایسے سوال پوچھیں گے جناب غوث پاک سے کہ ان کا جواب نہ دے سکیں گے تو ہماری جو یہ کامیابی ہو جائے. جناب غوث پاک سے بات تشریف آئے نا تو سرکار نے ایک نگاہ کرم فرمائی، توجہ فرمائی، ایک نگاہ کرم فرمائی. وہ جتنے مولوی تھے نا 250 سال یا 300 سال، وہ سب کے حافظ غیب، علم غیب، عقل غیب، فہم غیب، وہ جو کچھ اس کا ایسا دارالعلوم سیکھا، وہ جو سوال لے کر گئے تھے جناب غوث پاک سے پوچھنے کے لیے، وہ بھی ان کو یاد نہ رہے. جناب غوث پاک نے جب غصے سے دیکھا نا، روحانی قوت سے دیکھا، تو مولویوں کے جو سوال لے کر گئے تھے نا جناب غوث پاک سے پوچھنے کے لیے، ان کو سب سوال ہی بھول ہو گئے، ان کو سوال ہی یاد نہیں رہے. انہوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس لیے آئے تھے، ہمارا متعین نظر کیا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کیوں آئے تھے. ان کا قوت افرادہ تھا وہ سبب ہو گیا. ایک وہ جدھر سوال لے کر آئے تھے وہ سب وہ ان کے گواہوں سے فارغ ہو. وہ بیٹھے پاگلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح، ذہنی کام نہ کرے. ذہن کام کرتا ہے تو پھر آگے بندہ سوال جواب کرتا ہے نا، وہ ان کو اب سوال کے جواب ہی یاد نہ رہے، نہ سوالوں کا پتہ رہا، نہ ذہن کا پتہ رہا، نہ عقل کام رہی. وہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوئے ہیں وارث شاہ، وہ کہتے ہیں وارث شاہ چوٹی کر ویسی جی خیری نہ سنے ہمیں. وارث شاہ یہ ہمارے ملک کے ایک ولی اللہ ہوئے ہیں، یہ 2 پیر بھائی ہوئے ہیں، ایک وارث شاہ ہوئے ہیں، ایک اپنے وہ دوسرے تھے
کرنا جی نا حضرت بابا بلے شاہ. حضرت بابا بلے شاہ صاحب یہ اور حضرت جو دوسرے تھے والد شاہ صاحب یہ دونوں پیر بھائی تھے. اور یہ جو تھے یہ مریض تھے پیر نائک پیر نائک شاہ صاحب ان کے مریض تھے. انہوں نے لکھا ہے اس بات پر زور دیا ہے وہ کہتے ہیں بنا مسلم بنا دودھ اتنی کھیر نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کھیر پکانی ہے تو خالی پانی کو ابالتے ہیں اس میں نمک بھی ڈالیں خالی چینی بھی ڈالیں نمک بھی ڈالیں پانی بھی ڈالیں لیکن دودھ نہ ڈالیں تو اس کو ابالتے رہیں گے تو وہ کھیر نہیں بنے گی. اور اگر آپ کسی پیر کامل کے مریض نہیں ہے بات نہیں ہے قرآن میں بھی ہے وقت ہو گیا وسیلہ میرے اے انسانوں میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. قرآن پاک میں ہے وَابْتَغُوا ڈھونڈو الہ نہیں سر وسیلہ سبب پیر مرشد رب کامل اس کو ڈھونڈو. میں مدینہ شریف گیا نا تو وہاں پر وہ دوسری پارٹی کے بندے جو مجھ کو چمٹ گئے کہنے لگے یہ جو تم کہتے ہو نا کہ وقت وسیلہ دے اس کا مطلب تفسیر کر کرے ترجمہ کر کرے. یہاں میں ایک بات بتا دوں نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرے گا تفسیر کرے گا ترجمہ کرے گا مطلب بیان کرے گا نبی پاک نہ وہ جہنمی ہو جائے گا. یہ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو سمجھنے کے لیے نبی پاک کے فرمان کی ضرورت ہے نبی پاک کی رہنمائی کی ضرورت ہے اصحابہ کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے خلفائے راشدین کی رہنمائی کی ضرورت ہے تابعین کی رہنمائی کی ضرورت ہے جناب شہنشاہ بغداد کی رہنمائی کی ضرورت ہے مولانا جلال الدین رومی کی رہنمائی کی ضرورت ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے داتا صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہے پیر میر شاہ صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہے. یعنی جب تک کامل درست نہ ہو رہنمائی دیوی نہ ہو کام نہیں بنتا. آگے ہم چلتے ہیں اور جب غوث پاک بات تشریف لائے نا اپنے خانم والے سے بات تشریف لائے بنا مقابلہ بیٹھے سے وہ دانے چاہتا سے مولی بیٹھے سے مولی نے چکا گیا نا ایسے سوال کرتا کہ جناب غوث پاک بھی سوال جواب نہیں سنا تھا جن میں جیتی جاتا وہ نہیں کہا پتا شہنشاہ بغداد اور پیر تصویر تک شہنشاہ آزمان نے بادشاہ تو بزرگوں نے قبلہ تو وزیر سردار ہے. یہ کسی بزرگ نے کہا کہ عوام کو یا جو علم ہے ان کو اپنے مقام پر رکھو. اے نہیں یہ گانے کی پھٹے کرسی بھائی پھٹے کی جو آپ نے کرسی پر بھائی سکتا ہر آدمی کی اپنے مقام نے مطابق اس کی جگہ دے انہوں نے اطاعت کرو اپنی کرنا نہ کرو. یعنی سب سے پہلے قرآن کا ہے عزیز اللہ کے ساتھ کرو. اللہ نے کیا کہا فرمایا قرآن رکھنا ہے عزیز اللہ کے ساتھ. یہ فرمانے کے بعد ایک اور پارٹی بھی ہے جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے عزیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی میں آگے بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں عزیز اللہ کی اطاعت کرو. یہاں پر اللہ نے بات ختم نہیں کی فرمایا عزیز رسول نبی پاک کی اطاعت کریں. یہاں بات بھی ختم نہیں فرمائی کہ اللہ بھی آ گیا تھا کہ رسول کا ذکر بھی آ گیا. اللہ نے کیا فرمایا اور عمل منکم جو تمہیں صاحب عمل ہے ان کی اطاعت کرو. یہاں پر بھی ایک پارٹیاں جو ٹھوکر کھائی ہے اور عمل منکم کی تشریح غلط کی ہے.
18 आदम हुआ है मौलवी, 18 मौलवी हुआ है, मौलवी आदम करने का मतलब नहीं है। मौलवी होगा और बात है, साहिब रूहानियत, साहिब बसीरत, सब मंदिर मसूद पहुंचने वाले अल्लाह वाले, अल्लाह वाले जो अल्लाह के दीन की तरफ रहनुमाई करते हैं, अल्लाह की तरफ रहनुमाई करते हैं, नई पाक की तरफ रहनुमाई करते हैं, असहाबाए किराम की तरफ रहनुमाई करते हैं, बुजुर्गान दीन की तरफ रहनुमाई करते हैं, कुरान की अताअत करते हैं। यहाँ पर ये हुआ है कराची में, एक हुआ है गनाम अहमद, मैं नमाज पढ़ी कि नहीं, नमाज पढ़ी, हाँ, एक गनाम अहमद कादियानी हुआ है, एक गनाम अहमद परवेजी हुआ है। गनाम अहमद कादियानी जो है ये कादियान में हुआ है, और इसलिए शुरू में कुछ मुख्तलिफ दावे किए, कुछ कहा मैं मजदद हूँ, कहीं कहा मैं नबी हूँ, तीजा कहा मनम मसीह तमाम मनम करीने खुदा। ये असल में जब खाया कर फीम खाया कर नशा पिया करता तो सांस से बाहर हो गए। कहता है मनम मसीह तमाम मनम करीने खुदा, मनम मोहम्मद अहमद के मुसलमान, मैं नबी भी हूँ, मैं मूसा भी हूँ, मैं ईसा भी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह मैं अहमद भी हूँ, मैं मोहम्मद भी हूँ। और कहाँ आदमी वो अंग्रेजों को चोट झूठा आदमी, बेईमान आदमी, गुस्ताख आदमी, बेअदब आदमी, दीन से खाली इस्लाम से खाली है, वो कहते मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मनम मसीह तमाम मनम करीम खुदा, मैं ईसा भी है, मूसा भी हूँ, मनम मसीह तमाम मनम करीम खुदा, मनम मोहम्मद अहमद के मुतबा, नाउज़ुबिल्लाह 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 मैं मोहम्मद अहमद। एक तो लिखता है ये मिर्जा कानिया का खाना अंग्रेजों को टूट, कहता है सद सहन कर करे बानम, सो सहन कर गलवान है। यानी इस किस्म की उसने अरदासफाई की है। चलो खुदा बंदोबस्त करना शुरू किया है। मैं ये भी इसका इल्जाम दे आपको कि बुजुर्गों की जो जरिए बयान करूँगा कि उसका क्या इनाम इस वक्त है, उसको क्या सजा मिल रही है। इन्हें फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, दोज़ख में इसको जो है ना वो लोहे के सरिये उनसे इसको मारा जाए और कोई इसको छोड़ न की जाए, कोई कमी न की जाए, और दोज़ख में ये काम किया जाए। ये इतना बड़ा मुजरिम आदमी है जिसने लाखों लोगों को गंगा अच्छा आते आप वो भी हुआ है। एक तो ये हुआ है, ये अपना ये जो ये मिर्जा कादियों का, दूसरा हुआ है वो अपने कराची में हुआ है गनाम अहमद परवेजी, ये गनाम अहमद कादियानी है, वो जो है गनाम अहमद परवेजी है। वो क्या कर रहा है, वो कहता है कुरान काफी है, इसकी लोड़ नहीं। मैं इसलिए इन बातों में जोर देता हूँ ताकि कोई एक बंदा भी अगर मेरे बात से, मेरे बोलने से, मेरे सिखाने से, मेरे बयान करने से, कुरान बयान करने से, हदीस बयान करने से, बुजुर्गों के फरमान बयान करने से, आप शहनशाह बगदाद के फरमान बयान करने से, सरकार का इल्म बयान करने से